ماشاء اللہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. تو جناب علی وقار اس تقریب کو ہم اگلے مرحلے میں داخل کرنے کے لیے دعوت خطاب دیتا ہوں جناب عبد القادر صدیقی شامی صاحب کو، اور ساتھ میں ہی ترجمے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب انیس الرحمن سیفی صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اولا ارحب بسعادة السفیر في مركز الشام الإسلامي الدولي من قبل جميع طلاب باكستان، وأشكر سيدنا الذي اهتم بنا وأتى بنا إلى الشام الشيخ عامر اخلاق صدیقی شامی حفظہ اللہ تعالی. حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے میں سفیر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں تمام طلباء کی جانب سے، اور اسی کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں علامہ عامر اخلاق شامی صاحب کا جو ہمیں پاکستان سے شام شریف لے کر آئے. وبعد عندما يأتي زمن الفتن وتتغير العقول ويتلاعب أصحاب المصالح والشهوات بمصادر التشريع الإسلامي، جب فتنوں کا زمانہ آتا ہے اور عقلیں فتنوں کا شکار ہو جاتی ہیں اور شہوت پسند لوگ چاہتے ہیں کہ وہ مصادر اسلامیہ کے ساتھ کھیلیں، ويحاولون تغيير الدين في حياة الناس، وہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کی زندگیوں سے اسلام کو تبدیل کر دیں، ويحاولون تحويله من أن يكون سببا للاستقرار والسعادة للناس إلى أن يكون سببا للخلاف والانقسام. وہ اسلام جو لوگوں کے لیے استحکام اور امن کا سبب ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس اسلام کو فرقہ بندی کا سبب بنا لیں. عندما يأتي هذا الزمان جب یہ زمانہ آتا ہے يحتاج الناس لنور يحاربون به الظلام، لوگوں کو نور کی حاجت ہے کہ اس کے ذریعے وہ ظلمتوں کے ساتھ مقابلہ کر سکیں، ولوسطية يحاربون بها التطرف، اور انہیں اعتدال کی ضرورت ہے جس کے ذریعے وہ انتہا پسندی کا مقابلہ کریں، ولعلم نقي يحاربون به الجهل، اور انہیں اس علم کی حاجت ہے جس کے ذریعے وہ جہل کا مقابلہ کر سکیں. الحمد لله قد وجدنا هذا النور وهذه الوسطية وهذا العلم في شام رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دعا لها بالبركة. الحمدللہ ہم نے وہ نور، وہ علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شام میں پایا، وہ شام جس کے بارے میں سرکار پاک علیہ السلام نے خود دعا فرمائی. والتي هوت إليها قلوب المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، وہ شام جس کے طرف عاشقوں کے دل مشرق و مغرب سے کھنچے چلے آتے ہیں. فاستفدنا من الوسطية والاعتدال، ہم نے یہاں سے اعتدال حاصل کیا. والتقت التربية الباكستانية بالتربية الشامية، اور شامی اخلاق اور پاکستانی اخلاق کا امتزاج ہوا، لتخرج دعاة وعلماء يحملون الأمن لأوطانهم، تاکہ ان مبلغین کا خروج ہو جو کہ معاشرے میں امن پھیلا سکیں، والخير لمجتمعاتهم والأمان للناس، تاکہ وہ معاشرے میں امن پھیلا سکے اور لوگوں کے لیے خیر کا سبب بنے. سعادة السفیر وإخوة الطلاب، سفیر محترم اور ہمارے پیارے بھائیوں، ان الاسلام قد جاء للناس فطرد الجهل من عقولهم، اسلام لوگوں کے اسلام جب آیا تو اس نے لوگوں کے دلوں سے فتنوں کو نکالا، وحارب التعصب في افكارهم ونور عقولا مظلمة، اور ان کے دماغوں سے انتہا پسندی کو دور کیا، وملأ قلوبا بالحب قد امتلأت بالكره والكره كان يسيطر عليها،
اور ان دلوں کو محبتوں سے بھر دیا جو کہ نفرتوں سے بھر چکے تھے۔ هكذا هو الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ وہ اسلام ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وهذا هو الإسلام الذي نتعلمه في مدارسنا ومعاهدنا ومساجدنا. یہ وہ اسلام ہے جو ہم اپنے مدارس میں، اپنے معاہد میں اور اپنی مساجد میں حاصل کرتے ہیں، وكلما يكون غير ذلك فليس له من الإسلام شيء. اور اس کے علاوہ جو بھی ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شكرا لسفارة جمهورية باكستان الإسلامية في جمهورية العربية السورية. میں سوریہ میں موجود پاکستانی سفارتخانے کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شكرا لإدارة مركز الشام الإسلامي الدولي الذي نعيش فيه كأننا في بيوتنا بين أهلنا وأحبابنا. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس ادارے کا جہاں ہم یہ محسوس نہیں کرتے کہ ہم کسی اور ملک میں آ گئے ہیں، ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ہیں۔ والذي نعيش فيهم في الرعاية والحرص والاهتمام. ہم اس ادارے میں مکمل اہتمام سے رہتے ہیں ادارے کی طرف سے۔ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.